الاحقاف. اب یہ جو صورت ہے مکی صورت ہے اور اس کی جو آیات کی تعداد ہے وہ ہے 35 اور جو اس کے رکوع ہیں ان کی تعداد ہے 4 اور جو اس میں اللہ عز و جل نے احکامات ہمیں بیان فرمائے ہیں ان کی تعداد ہے 4 اور جن کاموں کا حکم دیا ہے ان کی تعداد ہے 3 اور جن کاموں سے منع فرمایا ہے ان کی تعداد ہے 1. سب سے پہلے اللہ عز و جل نے جو حکم دیا اللہ عز و جل فرماتا ہے کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو. والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو اور یہ حکم قرآن میں 10 سے زیادہ مرتبہ آیا ہے آیات کی صورت میں. پھر اللہ عز و جل فرماتا ہے کہ اللہ کی عبادت اور اطاعت کرو. عبادت اور اطاعت میں فرق کیا ہے؟ عبادت تو ہے کہ اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ کی بڑائی بیان کرنے کے لیے، اللہ کی پاکی بیان کرنے کے لیے اور جس مقصد کے لیے دنیا میں بھیجا گیا اس پر عمل کرنے کے لیے انسان کو وہ عبادات جو فرائض ہے، واجبات ہے، سنتیں ہیں اور نوافل ان کی عمل ادائیگی یا پھر ان پر ایمان رکھنا، یہ تو ہے عبادات. اور اطاعت کیا ہے کہ اللہ کا جو ہر ایک حکم ہے عبادات کے علاوہ بھی اللہ نے حکم دیا نبی کی پیروی کرو، اللہ نے حکم دیا والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، اللہ نے حکم دیا ایک دوسرے کا مذاق نہ اڑاؤ، اللہ نے حکم دیا کفار کے جو بت ہیں ان کو گالیاں مت دو، اللہ نے حکم دیا کہ اللہ کی کتاب میں غور و فکر کرو. جتنے بھی احکامات اللہ کے ہیں ان سب پر عمل کرنا، اللہ کے رسول کی پیروی کرنا، یہ کتاب کی الہی ہے. پھر اللہ عز و جل نے حکم دیا اللہ کی آیات پر غور و فکر کرو. آیات کا مطلب ہے نشانیاں. دنیا میں جو بھی نشانیاں دیکھو جس سے تمہیں لگے کہ بھائی اس کے بنانے والا کوئی انسان نہیں ہے، اس میں غور و فکر کرو اور تم نتیجتاً اللہ کی ذات تک تمہاری سوچ تمہاری فکر پہنچ جائے گی اور اللہ کی ذات پر ایمان پختہ ہو جائے گا. اللہ نے جن کاموں سے منع فرمایا اللہ عز و جل فرماتا ہے کہ اللہ کی ذات کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ. کیونکہ اللہ کے برابر اللہ کے ساتھ عبادت کے لائق کوئی اور دوسرا نہیں ہے، وہ صرف اللہ ہی کی ذات ہے. احقاف کا مطلب ہے ریت کے ٹیلے. اب اس صورت کا نام احقاف اس لیے رکھا گیا کیونکہ اس صورت میں قوم عاد جو کہ یمن کے علاقے کا ایک حصہ ہے بڑا، وہاں پر جو وادیاں ہیں وہ ریت کے بڑے بڑے ٹیلے ہیں. ان علاقوں میں یہ قوم آباد تھی جن کو اللہ عز و جل نے اپنے عذاب کا نشانہ بنایا. کیونکہ انہوں نے اس حکم پر اطیع اللہ کی اطاعت کرنے پر عمل نہیں کیا، اللہ کے حکم کی نافرمانیاں کی. پھر اللہ عز و جل نے ان پر اپنا عذاب نازل فرمایا اور پوری کی پوری قوم کو اللہ نے غرق فرما دیا. پھر اس صورت میں اہم مضامین ہے قوم عاد کو حضرت ہود کی نصیحت، یہ جو بھی ہم نے ذکر کیا، والدین کے حقوق کی اہمیت، کافروں کا انجام، جنات اور قرآن سن کر ایمان لانا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو صبر کی تلقین. اچھا اس میں ایک واقعہ بھی ہے. حضور علیہ السلام قرآن کی تلاوت فرما رہے تھے، وہاں سے ایک دن گزرا. اپنے کچھ ساتھیوں کے ساتھ وہ جنوں کا ایک سردار تھا وہ گزرا. اس نے سنا تو اس نے کہا کہ قرآن عجیبا، کتنا ہی یہ عجیب کتنا خوبصورت یہ قرآن ہے جو یہ پڑھا جا رہا ہے. اس سے پہلے اگر جنات نے سنا تھا کسی کے منہ سے تو وہ سنا تھا لامے داؤد تھی، حضرت داؤد کی زبان میں انہوں نے اللہ کا کلام سنا تھا. لیکن جب انہوں نے یہ قرآن سنا تو وہ پریشان ہو گئے اور اپنے قبیلے میں جا کر انہوں نے جنات کو بتایا کہ ہم نے نہایت ہی عجیب قرآن سنا ہے. پڑھنے والے کی آواز بھی اتنی خوبصورت تھی کہ ہر چیز اس کے ساتھ وہ لہرا رہی تھی. تو پھر جنوں کی جماعت حضور علیہ السلام کے پاس آئی اور ایمان لے آئے. اس واقعے کو اللہ عز و جل نے اس صورت میں ذکر فرمایا.